اور میں نے ضیاء کو کہا کہ ضیاء یار اگر کوئی گھنٹی بجے تو مجھے فوراً بتانا. ایز لک وڈ ہیو اٹ وہ گھنٹی بجی تو جنرل عاصم منیر لائن پر تھے. کہنے لگے کہ وزیر اعظم ہم نے بڑا بھرپور ان کو جواب دیا ہے اور اب ہمیں سیز فائر کرنے کی درخواست آ رہی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سپہ سالار اس سے بڑی اور عزت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے دشمن کو ایک بھرپور تھپڑ مارا ہے, اس کا سر چکرا گیا, اب وہ سیز فائر پر مجبور ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کریں اور اس سیز فائر کی آفر کو قبول کریں. وہاں پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی جناب صبح صبح اٹھ کے سوئنگ کر رہے تھے, اور یہاں ہم بیچارے امریکہ میں جہاں میزائل نہیں تھے, ڈرون سٹرائک نہیں تھی, ہم بیچارے پاکستان کے لیے اتنے پریشان تھے جب ہم امیجز دیکھ رہے تھے لاہور کے اندر ہندوستان کے ڈرونز کے, پنڈی میں ہندوستان کے ڈرونز کے, کراچی میں ہندوستان کے ڈرونز کے, پاکستان کے متعدد جگہوں میں میزائل کی خبریں آ رہی تھیں کہ ہم سو نہیں پا رہے تھے, ہم تو واک بھی نہیں کر پا رہے تھے. بہرحال شہباز شریف صاحب کو فجر کے بعد دوبارہ کال آئی, وہ بھی سوئمنگ پول میں تھے, ان کو کال آ گئی عاصم منیر صاحب کی, اور عاصم منیر صاحب نے ان کو کہا کہ جناب ہم نے ہندوستان کو ایسا ٹھوکا ہے کہ وہاں سے سیز فائر وہ مانگ رہے ہیں, اب کیا کریں؟ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب پھر ٹھیک ہے, سو بسم اللہ سیز فائر دیں ان کو, اب تو ظاہر دشمن نے ہار مان لی ہے. اچھا اس کا کنٹراسٹ دیکھیں, اس کا کنٹراسٹ یہ دیکھیں کہ مودی صاحب نے, پرائم منسٹر نریندر مودی نے 12 مئی کو جو انہوں نے اپنی تقریر کی, اس میں ان کا کیا نیریٹو بیانیہ, ان کا نیریٹو بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے بہت مارا پاکستان کو, بہت مارا, ہم نے تمام ریڈ لائن کراس کر دی, ایک نیا نام ہم نے اسٹیبلش کر لیا, اور سیز فائر جو ہے وہ پھر بعد میں پاکستان نے ہم سے مانگا, انہوں نے انیشیٹ کیا, ان کی ریکویسٹ اور استدعا پہ ہم نے جنگ بندی کی ہے, لیکن یہ اب صرف ہم نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہے, ہم نے اس کو سسپینڈ کیا, اس کو مکمل نہیں روکا. اس میں ویسے ایک چیز صحیح ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن جنرل کاشف جو ہیں, انہوں نے دن کے 3:15 یا 3:30 بجے ہندوستان کے ڈی جی ایم او کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا. اب چونکہ پاکستان میں ایک بار بار کہتا ہوں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, مجھے معاف کر دیجیے گا دوبارہ کہتے ہوئے, چونکہ بدقسمتی سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کچھ اس قسم کا ہمارا بندوبست کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ ہماری سوچنے سمجھنے کی, ڈاٹ کنیکٹنگ کی اور پوائنٹ کنیکٹنگ کی تمام صلاحیتیں بچپن میں ہی مار دی جاتی ہیں. جب تک ہم 3-4 سال کے ہوتے ہیں ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کے بعد ہم نے آئی ٹی, اکاؤنٹنگ, فائنینس اور میڈیسن کی کتابیں تو ہم یاد کر لیتے ہیں, لیکن سوچ ہم نہیں سمجھتے. اگر ہم ذرا سا سوچیں تو پھر اگر ہندوستان والے اتنی معافیاں مانگ رہے تھے اور وہ سیز فائر چاہ رہے تھے, اور ہمارے سوئمنگ پول کے اندر نہاتے ہوئے ننگے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اسے کہتے ہیں سیز فائر ان کو گرانٹ کیا, تو پھر ہم نے کم از کم اتنا ان کو کہہ دیا ہوتا کہ بھائی آپ کے ڈی جی ایم او کو کہیں کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او کو کال کر لے. تو بڑی سمپل سی بات ہے نا, اگر وہ سیز فائر مانگ رہے تھے اور ہم سیز فائر نہیں مانگ رہے تھے اور امریکہ کے ذریعے سیز فائر ہمیں نہیں مل رہا تھا, تو پھر ان کا ڈی جی ایم او فون اٹھاتا اور ہمارے ڈی جی ایم او کو کال کرتا اور کہتا کہ جی ہمیں سیز فائر دے دیں, بہت ہو گئی ہے, بھابری بہت ہو گئی, آپ نے بہت ہمیں مار لیا. ایسا تو نہیں ہوا. مطلب یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ جب 16 دسمبر کو سائن کیے تھے تو جنرل نیاز ہی نہیں کیے تھے, اروڑا نے پین پکڑ کے سائن نہیں کیے تھے اس ڈاکومنٹ کے اوپر, پہلے انہوں نے کیے تھے. بہرحال تو یہ کہ سوچنے سمجھنے کی کسی کی صلاحیت ہو تو اس کو یہ سمجھ آئے گا کہ شہباز شریف صاحب کیا کہانی یہاں پہ ہمیں سنا رہے ہیں.